ہم فقیر ہیں، جیسے بعض یہ لوگوں میں یہ فکر ہے کہ نماز تو غریب لوگوں کو پڑھنی چاہیے، روزہ تو ان لوگوں کو رکھنا چاہیے جن کے گھروں میں فاقے ہیں. یعنی اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے یہ وہ افکار آ چکی ہیں جو زمانہ جاہلیت کی افکار تھے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اس نصرت دین کے لیے جو آگے بڑھی ہیں ہستی محسن اسلام بی بی خدیجہ طاہرہ. اللہم صلی علی محمد. اسلام کی دشمنی میں ابو لہب اور اس کی بیوی یہ اپنا سب کچھ خرچ کر رہے تھے اسلام کی دشمنی میں. کہ ملتا ہے کہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی جس کا بڑا قیمتی اور اعلیٰ جس کے گلے کا ایک ہار تھا جو جواہرات سے مرصع تھا، سونے کا بنا ہوا، دور دور سے قبیلے کی خواتین آتی دیکھتی، یہ فخر و مباحت کرتی. اس نے قسم اٹھائی کہ میں اپنا یہ قیمتی ہار یتیم عبداللہ اور اسلام کی پستی کے لیے اپنا یہ ہار قربان کرتی. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ کی نصرت کے لیے آگے بڑھ کر یہ پیش کرتی، لیکن ادھر سے خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور سب کچھ پیش کیا خدمت رسول میں. ملتا ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ نے اپنے چچا زاد، جو ان کے چچا زاد تھے وہ اہل کتاب میں سے تھے، اور اس زمانے میں پوری دنیا میں 4 بڑے عابد تھے، ان میں سے ایک ان کے جو عابد تھے وہ چچا زاد تھے، نوفل بن ورقہ. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جا کر یہ اعلان کریں کہ میں نے خود کو، اپنی کنیزوں کو، اپنے غلاموں کو اور اپنا تمام سرمایہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیا. وہ آئے کعبہ کے قریب اور انہوں نے اس طرح سے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ خدیجہ طاہرہ نے یہ اسلام پر، رسول اللہ پر یہ جو ہے وہ احسان نہیں کیا ہے، یتیم عبداللہ پر احسان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ قبول کر کے خدیجہ طاہرہ پہ احسان کیا. اور یہ اتنا مال، تاریخ بتاتی ہے کہ جو حضرت خدیجہ طاہرہ کا جو مال تھا، جو یمن میں، شام میں ہزاروں کی تعداد میں جو اونٹ جاتے تھے، اس زمانے کا جسے ریگستان کا جہاز کہا گیا. ذرا آج کی جہاز کی قیمت دیکھیں کتنی ہے، اور اس زمانے کا جہاز آج بھی اس کو جہاز کہتے ہیں. دیکھیں اس کی کتنی قیمت تھی کہ لوگوں کی سواریوں کا وسیلہ سب سے بہترین اونٹ کی سواری ہوتی تھی. وہ اونٹ بھی ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں جو جاتے تھے تجارت کے لیے، اور ہزاروں کی تعداد میں مکہ کی سرزمین پہ رہتے تھے. یعنی اتنی بڑی تجارت تھی. اور تاریخ کا یہ جملہ موجود ہے، بی بی کے وہ جو اونٹ آتے تھے جس گودام میں وہ بیٹھتے تھے، وہ مال تجارت کے سائے میں وہ اونٹ بیٹھ کے آرام کرتے تھے. اب خود اندازہ کریں، میرے اور آپ کے لیے یا ہم جتنے افراد بیٹھے ہیں، ہمارے لیے اگر سائے کی ضرورت ہو سورج کے وقت تو کتنی بلند دیوار کی ضرورت ہے. جائے کہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ پھیلے بیٹھے ہوں، اور ان کے لیے کس قدر بلند مال کی ضرورت ہے. اس قدر اتنا جو ہے وہ مال تجارت ہوتا تھا کہ اس مال کے سائے میں یہ اونٹ. اب وہ سارا مال کہاں گیا؟ نصرت دین کے لیے. سب جناب خدیجہ طاہرہ سے ہم کچھ سیکھیں کہ انہوں نے اسلام کی نصرت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، خود کو بھی پیش کر دی، اپنی غلامی، اپنی کنیز سب رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ کر دی. آج آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صرف جو مخیر حضرات ہیں، عام مومنین پہ بھی خمس و زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، جو حساب ہے، وہ تو واجب ہے. فرماتے ہیں جو مخیر حضرات ہیں
جس علاقے میں جس جگہ پر دین آل محمد کی ان کے پیسے پہ صرف کرنے پہ ترویج لازم آئے، ان پر واجب ہے وہ زکوٰۃ اور خمس سے علاوہ اپنی جیب سے پیسہ صرف کر کے دین اور مذہب آل محمد کی نصرت کریں۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، دین کی نصرت، دین کو پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو دین کی طرف جو ہے وہ اپنے عمل سے دعوت دیں، اپنی وقت سے ہم دین کی نصرت کریں، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے کر۔ تو لہٰذا حضرت خدیجہ طاہرہ یہ وہ محسنہ اسلام، یہ وہ پاک بیوی تھی کہ بیوی کا لقب زمانہ جاہلیت میں یہ لقب تھا طاہرہ۔ طاہرہ کس کو کہتے ہیں؟ طاہرہ کہتے ہیں عفیفہ، پاک دامن بیوی، یعنی بیوی اس زمانے میں بھی اس قدر پاک اور طاہر تھی، اس قدر پاک دامن تھی کہ لوگوں کی زبان پر آپ کا یہ لقب آ گیا کہ یہ طاہرہ ہیں، یعنی پاک دامن بیوی۔ کیوں نہ ہو یہ پاک دامن بیوی کہ اللہ نے جس کے بطن سے ایسی بیٹی کو عطا کرنا ہے کہ جو 11 اماموں کی ماں ہے۔ یہ شرف زوجات نبی میں سے کسی بیوی کو اگر یہ شرف حاصل ہوا ہے تو وہ فقط جناب خدیجہ طاہرہ ہے۔ یہ وہ عظمت کی مالک بیوی ہے جناب خدیجہ طاہرہ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کی خدمت میں۔ تو ہمارے لیے یہاں پر یہ سیرت ہے جناب خدیجہ طاہرہ کے اس عمل میں کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے اپنا مال، اپنے کنیزیں، اپنے غلاموں کو جو ہے خدمت رسول میں پیش کیا، اور جناب خدیجہ طاہرہ کا نواسہ حسین نے اپنی جدہ کی سیرت چلتے ہوئے جب اسلام کی حفاظت کا وقت آیا تو آپ نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ تو یہ جب ہم دیکھیں جناب خدیجہ طاہرہ کی سیرت، پھر ان کے نواسیاں، ان کے نواسے، ان کی آل میں یہ پاک سیرت جب موجود ہے دین آل محمد کی بقا اور حفاظت کے لیے، ہماری کیا ذمہ داری؟ ہم اس زمانے غیبت میں ہم اگر منتظرین امام زمان علیہ السلام ہیں، ہم یہ دیکھیں ہم نصرت دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ کل اگر امام زمان علیہ السلام آ جائیں اور امام ہمیں بلائیں، امام کا جب بلاوا ہوگا، امام جب صدا دیں گے، تو کیا ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے وہ تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہم اس طرح سے تیار ہیں کہ امام کی بارگاہ میں اپنا کردار اور اپنا جو ہے وہ سیرت اپنی پیش کرنے کے قابل ہیں؟ کیا امام ہمارے عمل پر راضی رہیں گے؟ یہ دیکھیں اپنے گھروں میں، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں دین جو ہے وہ فقط زبان پر نہیں ہونا چاہیے، عملاً۔ بی بی خدیجہ طاہرہ کے پیارے ملتا ہے کہ یہ اس وقت بھی یعنی اپنے زمانے میں بھی اللہ واحد کی توحید کا اقرار کرتے تھے۔ ان کے گھر میں یہودی عالم آتے تھے، عیسائی عالم آتے تھے، وہاں پر علمی نشستیں ہوتی تھی جس میں وعظ و نصیحت حاصل کرتی تھی، اور بیوی جب مال تجارت کے لیے کعبہ کے پاس آ کر خداوند متعال سے دعا کرتی، اے ابراہیم کے خدا میرے مال تجارت میں تو برکت عطا ہو۔ یعنی جب دنیا والے بتوں کے سامنے ہی باتیں کرتے، سجدہ کرتے، دعائیں مانگتے، بیوی اللہ واحد کی توحید کا اقرار کرتی، یعنی آپ بت پرست نہیں تھی بلکہ ملت ابراہیمی پر تھی۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو بی بی خدیجہ طاہرہ نے بغیر کسی چیز کے اعتراض کے آپ نے قبول کیا۔ کیسے؟ جب رات کی تاریخی تھی، حضرت خدیجہ طاہرہ سوئی ہوئی ہے، اور جب ایک مرتبہ بیدار ہوئی تو آپ کو اس خواب نے بے چین کر دیا، جو عالم خواب میں، عالم نیند میں آپ نے خواب دیکھا۔ کیا آسمان سے سورج انسانی شکل میں میرے گھر کی طرف آ رہا ہے اور اس کا وجود پوری دنیا میں پھیل رہا ہے،
جس نور کی وجہ سے دنیا کے تمام لوگ میرے گھر کی طرف دوڑ رہے. بیوی اٹھ بیٹھی، پریشان بھی ہیں، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مضطرب. ساری رات اسی طرح گزرتی رہی. جب صبح کو اپنے چچا زاد کے گھر گئی تو پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر پھر نور نبوت آنے والا. یہ پہلی بشارت ملی تھی جناب خدیجہ طاہرہ. تو یعنی بیوی کا وہ کردار تھا، بیوی کا وہ پاک ظرف تھا جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر دیا. تو جناب خدیجہ طاہرہ وہ محسن اسلام، وہ با کردار بیوی کہ جس نے اتنا کچھ قربان کیا کہ اپنے لیے ایک اچھا سوٹ بھی نہ رکھا. تاریخ میں ملتا ہے کہ بیوی جب اپنی اس عظمت و شان کی زندگی جب گزار رہی تھی تو بیوی جو سونے اور چاندی کی بنی تاروں سے اور موتیوں سے جڑے ہوئے لباس کو جب زیب تن کرتی تھی، جب اتارتی تھی تو وہ لباس وہ کنیز کو دیتی تھی، دوبارہ اس لباس کو نہیں پہنتی تھی. لیکن یہ تمام سرمایہ بیوی نے صرف کر دیے نصرت دین کے اسلام کی. آج محسن اسلام کی وفات کا دن ہے، یعنی ہمارے لیے پیغام ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم محسن اسلام کے آج یوم بیوی کا یوم وفات ہے وہ منا لیں. یہ ایام وفات ہوں، ایام شہادت ہوں، ایام ولادت ہوں، یہ ہمارے لیے پیغام لے کر آتے ہیں، ہمیں غفلت سے باہر کرنے کے لیے آتے ہیں. ان ہستیوں نے دین کے لیے یہ قربانیاں دی، تم لوگوں نے کیا کیا قربانی؟ تو ایسا نہ ہو کہ اس زمانے میں ہماری لاپرواہی سے، ہماری غفلت سے ہم بھی دین کو جو ہے وہ بے سہارا چھوڑ دیں. ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم صرف دین پر عمل کر لیں، اسی میں ہماری نجات ہے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، خود کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم نصرت اسلام تب کر سکتے ہیں اور ہمارا کردار ایسا ہو کہ جس سے جناب خدیجہ طاہرہ بھی خوش ہوں اور جس سے ائمہ اہل بیت بھی راضی ہوں. تو لہٰذا جناب خدیجہ طاہرہ یہ وہ عظیم ہستی کہ جو سب کچھ خرچ کیا بیوی نے اسلام کی خاطر، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کیا چاہیے. وقت وفات بیوی کا قریب ہے. بیوی نے رسول اللہ سے وصیتیں کی. پہلی وصیت میں فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دو. اللہ، خدیجہ طاہرہ کا یہ کہنا تھا، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا خدیجہ طاہرہ، تو نے تو حق کی زوجیت ادا کر دیا ہے، یہ کیا کہہ رہی؟ خدیجہ تم کہہ کے شرمندہ نہ کرو. یا رسول اللہ، میری دوسری وصیت یہ ہے، میری بچی چھوٹی ہے، کم سن ہے، فاطمہ زہرا. یا رسول اللہ، میرے بعد یہ عالم غربت اور یتیمی میں ہوگی. یا رسول اللہ، اس بچی کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کی خواتین میری بچی کے منہ پہ تماچا مارے. اجرکم علی اللہ زادہ. میں عرض کروں گا اے بی بی خدیجہ طاہرہ، کتنی فکر تھی تجھے اپنی بچی سے. اے کاش آپ اس وقت ہوتی، اللہ جانے آپ کے دل پہ کیا گزرتی جب بعد از وفات رسول مسلمان در زہرا پر آئے. علامہ کاشی نقل کرتے ہیں جب جلتا ہوا دروازہ گر چکا، ہائے حضرت محسن شہید ہو چکے، بی بی اٹھنا چاہتی ہے. یہ ایک لعین نے بڑھ کر کیا کیا، وَلَتَمَ عَلَىٰ خَدَّيْهِ، اے ان رخساروں پر جسارت کی جہاں رسول بوسے دیا کرتے تھے. روایت کہتی ہے اس ظالم کا تماچا اس زور سے تھا حتیٰ قطعت کرتیہا، اور بی بی کی بالی ٹوٹ کر جا کے زمین پر گری. اجرکم علی اللہ زادارو.
بی بی نے ایک اور وصیت کی، کہتی ہے یا رسول اللہ ایک اور خواہش ہے لیکن مجھے حیا آتی ہے، میں آپ سے بیان کروں، آپ میری بیٹی فاطمہ زہرا کو بلا دے۔ رسول نے جناب فاطمہ زہرا کو بھیجا، جناب فاطمہ ماں کی خدمت میں آئی، ماں نے زہرا کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا زہرا فاطمہ بابا سے جا کے کہو خدیجہ کو حیا آتی ہے، کہتی ہے جس لباس میں آپ پر وہی نازل ہوتی تھی اگر آپ مناسب سمجھیں ہائے وہ مجھے لباس کفن میں عطا کر دیجئے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہائے جب جناب فاطمہ سیدہ رسول اللہ کی خدمت میں گئی، رسول نے سنا تو ایک مرتبہ رونا شروع کر دیا۔ روایت کہتی ہے ادھر سے جناب خدیجہ طاہرہ کی روح پرواز ہوئی، سید الرسل اپنے دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں، اے فاطمہ اے خدیجہ طاہرہ تجھ پر تو میں رسول کا سب کچھ قربان ہے، تجھے لباس چاہیے میرا کفن کے لیے، لیکن ادھر سے روایت کہتی ہے جبرائیل امین نازل ہوئے، درود و سلام کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ خلاق دو عالم فرماتا ہے خدیجہ طاہرہ نے نصرت اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، آج جنت سے کفن دیا جائے اور محسن اسلام کو۔ میں عرض کروں گا بی بی ہے آپ کو رسول بھی کفن دینے کے لیے تیار ہے اللہ نے بھی کفن بھیج دیا، ہے محسن اسلام، ہے محسن اسلام نے اسلام کی نصرت کی، رسول نے اپنی رضا بھی دی، ہے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے کفن بھی بھجوایا، ہے حسین ہے غریب کربلا اور زہرا کا لال ہے جب کربلا میں دین کی نصرت کے لیے آیا، ہے رسول کے کلمہ گو نے کفن کو جا بلکہ جو حسین کے بدن پہ جو پارا پارا قمیص تھا اور ظالموں نے وہ بھی لے لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون